بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسی شادی جس پر کہا جا رہا ہے کہ 200 کروڑ روپے یعنی 2 ارب روپے لگے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 20 سے 25 کروڑ کی تو صرف ڈیکوریشن ہے، صرف پھول اور وہ بھی تازہ 5 سے 6 کروڑ روپے کے لگے ہیں۔ ایسا کیا ہوگا اس شادی میں؟ جی، میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں، وہ بھی لاہور اور گوجرانوالہ کی۔ شادی کس کی تھی، وہ فیملیز کون ہیں، اور پھر حکومت نے کیا ایکشن لیا، میں سب آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا ہوگا، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہوں گی۔ 1 منٹ کی کہانی ہے، لازمی سنیے گا۔ جی، ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے مہیش سیوانی۔ اس کا باپ ہیرے کاٹنے والی مشین پر 125 روپے ماہانہ پر کاریگر تھا۔ سورت بھارت کا ایک شہر ہے جو کہ مشہور ہے ہیرے کاٹنے والے جو ہے وہ کارخانوں کی وجہ سے۔ اب مہیش کے باپ نے اپنی ایک چھوٹی سی مشین خریدی اور اس نے گھر پر ہی کام کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ گھر پر ہی ہیرے کاٹنے شروع کر دیے۔ جب وہ مرا تو جو مشین ہے وہ مہیش کی وراثت میں آئی۔ اس نے بھی یہی کام کیا، اپنے باپ کی طرح ہیرے کاٹنے شروع کر دیے۔ اس نے بہت محنت کی، ہیرے کاٹ کاٹ کر اس نے اپنی ایک دکان بنائی۔ دکان سے اس نے فیکٹری بنائی، اور فیکٹری بنانے کے بعد یہ آدمی کروڑ پتی، اور پھر کروڑ پتی سے ارب پتی بن گیا۔ لیکن ناظرین، اس بندے کی جو وجہ شہرت ہے وہ ہیرے کاٹنے کی وجہ سے یہاں پہ ارب پتی ہونا نہیں، بلکہ وجہ شہرت کچھ اور ہے۔ جی، آپ کے سامنے ایک تصویر آ چکی ہے۔ یہ جو آدمی آپ بلو ویسٹ کوٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے مہیش سیوانی، اور یہ جو بچیاں اس کے ساتھ ہیں یہ یتیم اور غریب بچیاں ہیں۔ یہ ان غریب اور یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا ہے۔ جی، 2008 میں جب اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی شادی کرنی تھی۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ بیٹی کی شادی کرنا کس قدر ماں باپ کے لیے مشکل کام ہے، اور وہ بھی بھارت کے اندر۔ جب آپ کو ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہو، اگر رشتہ اچھا مشکل سے مل جائے تو پھر جہیز کی ٹینشن کہ جہیز دینا ہے، ورنہ اسر السرال میں پتہ نہیں کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ تو وہ ساری سچویشن سے جب گزرا تو پھر اس نے سوچا کہ اب میں یتیم اور غریب بچوں کی شادیاں ہی کروایا کروں گا۔ جی ناظرین، وہ بھی اپنے پلے سے، اپنے خرچے سے۔ ہندو ہے، وہ ہندو شخص کی بات ہو رہی ہے۔ جی، اب آتے ہیں اس شادی کی طرف جو میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں ہوئی ہے، اس کا میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب کہنے کو جو شادی ہوئی ہے، جو فیملیز جو ہیں وہ ان میں شامل ہیں، 2 فیملیز شامل ہیں، ان کا میں آگے چل کے بتاؤں گی۔ ان دونوں فیملیز کے جو بڑے ہیں ان کے نام کے ساتھ حاجی صاحب آتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ حاجی صاحب، حاجی صاحب آ گئے ہیں، حاجی صاحب چلے گئے ہیں، حاجی صاحب نے یہ کہہ دیا، حاجی صاحب نے وہ کہہ دیا، حاجی صاحب آ گئے اور حاجی صاحب چلے گئے، یعنی کہ حاجی صاحب۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ لیکن ماشاءاللہ سے حاجی صاحب نے کیا کیا ہے، 200 کروڑ روپیہ ہوا میں اڑا دیا، اور وہ بھی ایسے ماحول میں جب ہر طرف کرونا ہے، ہر طرف جو ہے وہ غربت میں جی رہا ہے۔ یہ تصویریں جو ہیں وہ آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ تقریباً 30,000 اسکوائر فٹ کی تو چھت تھی جس کو سجایا گیا۔ اس کی سجاوٹ میں 1 مہینہ لگا، صرف چھت کی سجاوٹ میں ناظرین 1 مہینہ لگا، اور جتنے بھی پھول لگائے گئے یہ کروڑوں روپے کے پھول تھے۔ اور کیا ہونا تھا، 2 دن کے بعد انہوں نے مرجھا جانا تھا، اور یہ جو ڈیکوریشن باقی کی گئی ہے اسے اکھاڑ لیا جانا تھا، پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں رہنی تھی، سب ختم۔ یعنی آپ نے کروڑوں روپے ایک دن کے فنکشن پر ایسے ہی اڑا دیے، اور وہ بھی حاجی صاحب آپ نے۔ اور آپ دیکھیں کون سا اس جو ہے وہ پاکستان کا امیر کبیر بندہ اس شادی میں نہیں آیا ہوگا۔ عاطف اسلم، راحت فتیحی اور نہ جانے کون سی امیر کبیر بندے اس فیملیز میں آئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فیملیز کون ہیں۔ ایک فیملی ہے جی گوجرانوالہ کی، مشہور انڈسٹریلسٹ ماسٹر ٹائلز، نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اور دوسرا لاہور میں جی سپر سٹور کی شاخیں ہیں ان کی، جلال سن کے نام سے۔ کیا ہوتا ہے، ان دونوں فیملیز کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس طرح یہ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین FBI نے نوٹس لیا۔ اب اس پر آتے ہیں کہ FBI نے کیا نوٹس لیا۔ FBI نے جو نوٹس لیا اس کو دیکھ کر بھی افسوس ہی ہوا۔
مجھے لگا کہ جو 2 فیملیز ہیں یعنی جلال سن اور ماسٹر ٹائلز والے، ان کو نوٹس کیا ہوگا کہ آپ نے یہ پیسہ اتنا کہاں سے لیا، کیسے خرچ کیا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا. لیکن نہیں، ایف بی آر نے جو نوٹس لکھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ایونٹ پلاننگ والی کمپنی ہے نا، اس کو نوٹس جاتا ہے کہ یہ ٹیکس دے، اس نے ان سے کتنا کمایا وہ ٹیکس دے، یہ جو جنہوں نے پھول لگائے ہیں وہ ٹیکس دیں، راحت فتح علی نے گانا گایا ہے وہ ٹیکس دیں، عاطف اسلم ٹیکس دیں. اب ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ عاطف اسلم تو مہمان بن کر آئے تھے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے جو ہے وہ گانا گایا ہو اس میں. ہاں، راحت فتح علی نے ضرور گانا گایا تھا. لیکن ناظرین، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے 30,000 اسکوائر فٹ کی چھت سجا دی، جنہوں نے پوری روڈ، ہائی وے، میں ہائی وے کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے پوری ہائی وے والی روڈ سجا دی، اور وہ جو ہے وہ فلور اس طرح کا بنایا کہ نیچے اس کے گلاس تھا، اور اس کے نیچے پانی اور مصنوعی آبشاریں بنائی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور پتہ نہیں کتنے گز لمبی، میں فٹ کی بات نہیں کر رہی، گزوں کی بات کر رہی ہوں، کتنے گز لمبی ڈیزرٹ ٹیبل، کھانے کی ٹیبل پتہ نہیں کتنے لمبی فرلانگ جو ہے وہ جا رہی ہے، اتنی لمبی ٹیبل سجا دی ہے. اتنا پیسہ آپ نے لگا دیا. اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی اکانومی کا کیا حال ہے آپ کے ملک کی اکانومی کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ القابات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں مزید جو ہے وہ کیا کہوں، اب خیر، اگین ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریاکاری کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا گھر کا سارا زیور جائیدادیں تک بیچ دیتے ہیں، صرف اور صرف اپنی شادی پر ریاکاری کرنے کے لیے. اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ شادی سادگی سے کرو. لیکن حاجی صاحب، آپ نے کیا کیا؟ اب اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے، بیٹی یا بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کرتے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کو روکنے والے؟ آپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، آپ خرچ کرتے. لیکن اگر آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اس کا آدھا بھی اگر آپ غریب لوگوں پر خرچ کر دیتے تو نہ جانے کتنے ہزاروں، سینکڑوں کی بات نہیں کر رہی، کتنے ہزاروں بچے بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی. ہر طرف پینڈیمک ہے، کرونا ہے، اور نہ جانے اس کرونا نے کتنے لوگوں کا روزگار چھین لیا، کتنوں نے گھروں میں خودکشی کی، کتنے لوگوں کی لاشیں ملی ہیں. اور ایسے ماحول میں ان غریبوں کا منہ چڑھانے کے لیے اتنی لیوش شادی کر رہے ہیں. ہم نے کیا بنا دیا شادی کو؟ ہم نے شادی کو یہ بنا دی ہے کہ وہ ہماری ریاکاری کا سبب بن گیا ہے. اس طرح کی ریاکاری، ناظرین دیکھیے گا، اب یہ ایک ریس چل پڑے گی. آپ دیکھیے گا کہ اب پاکستان میں صرف یہ 2 فیملیز امیر ہیں اور کوئی امیر نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ امیر ہیں. اب ہر کوئی یہی کرے گا. اب جو ان کی شادی جو ہے وہ میڈیا پر آ گئی ہے، خبروں میں آ گئی ہے، ہر کوئی مشہور ہونے کے لیے یہی کرے گا. اور وہ کروڑوں روپے کہاں جائیں گے؟ سوچئے اس پر غور کریں. اگر آپ کو ویڈیو جو ہے پسند آئی ہو اور اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.